الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ربی زدنی علما۔ محترم طالبات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی یعنی وہ ذات جس نے جعل لکم الارض تمہارے لیے زمین کو بنایا۔ کیا بنایا؟ کیسا بنایا؟ فراشا بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، ماء پانی کو، بارش کو، فاخرج به پھر نکالا اس کے ساتھ، من الثمرات اس کے پھلوں سے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق کو، فلا تجعلوا للہ تو تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اندادا شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اسی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونے کی طرح بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کئی قسم کے پھلوں سے روزی پیدا کیا۔ اس لیے اے لوگوں سب باتیں جانتے بوجھتے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب دیکھیے یہ تمام لوگوں کے لیے امر عام ہے، جنرل آرڈر ہے، پوری پبلک کے لیے، ہیومینٹی کے لیے ایک جنرل آرڈر ہے، امر عام ہے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے اوامر نازل کیا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، جو بھی واجبات ہے اس کو مکمل کرنا ہے، جو بھی فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں اس کو کمپلیٹلی کما حقہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کرنا ہے، قرآن کی اتباع کرنا ہے، حدیث کی بھی اتباع کرنا ہے، اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا ہے۔ نواہی نہیون کی جمع نواہی ہے، سنگلر میں نہیں کہتے ہیں، اور جمع پلورل اس کا نواہی ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی کام سے روکا ہے، جو بھی کام ہے وہ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، اور اس کی خبر کی تصدیق کی جامع ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کے لیے ان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں انسان کے مقصد
یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے، تخلیق انسانی کا مقصد جو ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ تم اس کی عبادت کرو، تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہ رب کی بندگی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو سب سے پہلا تقاضا یہی ہوتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق، سچا معبود، عبادت کی جانے والی ذات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اس کی ہم تردید کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی وحدانیت کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی عبادات ہیں، عبادات کی تمام قسمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی وہی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نواز کر تمہاری تربیت کی، تمہاری پرورش کی، تمہیں پروان چڑھایا۔ ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے۔ پیٹ کے اندر ہی 9 مہینے، ماں کے پیٹ کے اندر مادر رحم میں ہم ماں کی کوکھ میں 9 مہینے زندگی گزارتے ہیں۔ اس 9 مہینے ماں کے پیٹ کا جو اندھیرا پن ہے، تاریکی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ پانی، وہ خون جو گندا خون مانا جاتا ہے، جس کو ناپاکی شمار کیا جاتا ہے، وہ خون جو ماہانہ عورت کو آنے کی وجہ سے نماز بھی ترک ہو جاتی ہے، روزہ بھی ترک کر دیتی ہیں، فرائض سے وہ دور ہو جاتی ہیں، اسی گندے خون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 9 مہینے بچوں کی پرورش کے لیے اس کو پیٹ میں جمع رکھتا ہے۔ اور وہی خون جس کو گندا شمار کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی نشانی دیکھیے، سبحان اللہ، وہی خون ہمارے لیے غذا بن جاتی ہے۔ جس خون کے ذریعے عورت کے اندر نقص، عورت کو ناقص سمجھا جاتا ہے، دین کے معاملے میں کمتر سمجھا جاتا ہے، بہت سارے دینی امور ان سے رخصت کی جاتی ہیں، وہی خون جب اولاد کی پرورش کے لیے ہو تو پھر وہ اس کی غذا بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو 9 مہینہ آپ کو، یعنی عورتوں کو حیض نہیں آتا۔ جب حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد مینسٹریول پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حیض کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ خون باقی رہتا ہے جسم میں، اور اسی خون کے اندر بچہ لت پت ہوتا ہے، اور وہی خون بچے کی غذا بن جاتی ہے۔ جس خون کو عام مہینوں میں بہت گندا شمار کرتے ہیں، گندگی شمار کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، وہی 9 مہینے اولاد کی غذا بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور وہاں سے آپ دیکھ لیے پھر ہماری پرورش ہوتی ہے، پھر بچپنا، پھر ٹینیج، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حالت میں ہماری تربیت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، بہترین پرورش کرتا ہے، اور ہماری کوئی وجود ہی نہیں تھی، عدم سے وجود میں لاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دنیا میں ہم موجود نہیں تھے، اللہ نے دنیا میں ہمیں لایا۔ تو اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں سے عطا کی۔ باطنی نعمتیں بھی عطا کی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی عطا کی۔ باطنی نعمت ایمان کی دولت،
ایمان کی دولت جو ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتا، اس ایمان کے دولت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا، اور ظاہری نعمتیں تو بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی نعمتیں انسان کو عطا کیا ہے اس کو انسان شمار بھی کرنا چاہے، گننا بھی چاہے، کیلکولیٹ کرنا چاہے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا۔ بے شمار نعمتیں، ہمارے جسم کے اندر اتنی نعمتیں ہیں اس کو ہم نہیں گن سکتے، روزانہ کتنی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نہیں گن سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا سورہ رحمان میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھلا بتلاؤ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کے جانب سے جو نعمتیں تمہیں حاصل ہوئی ہیں کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے، رب کی عبادت ہے، خالص عبادت ہے، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، فرش بنایا ہے زمین کو، جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، اپنی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے ہو، اپنا مکان تیار کرتے ہو، جہاں تم عمارات تعمیر کرتے ہو، اور اسی زمین سے ایگریکلچرل فیلڈ، اسی کو پھر ایگریکلچرل فیلڈ کے لیے استعمال کرتے ہو، زراعت اور کاشتکاری کر کے اپنی بھوک و پیاس کو دور کرتے ہو، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فوائد حاصل کرتے ہو۔ تو یہ ایک سورس ہے نا، یہ جو لینڈ ہے، زمین ہے، ٹرانسپورٹیشن کا ون آف دا مین سورس ہے، بیسک۔ ٹرانسپورٹیشن کے لیے زمین نہ ہو تو انسان چلے گا کیسے، سفر کیسے کرے گا؟ تو زمین کو ہمارے لیے فرش کی طرح بچھونا بنایا، جہاں ہم اپنی عمارات تعمیر کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، کاشتکاری کر کے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم زمین کے بہت سارے فوائد سے استفادہ کرتے ہو۔ اس نے تمہارے اس مسکن کے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ زمین ہمارے لیے بچھونا ہے تو آسمان ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے چھت کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو جی، ہم ایک بلڈنگ تیار کرتے ہیں، پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت اور نشانی دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ کی عظمت، بغیر پلر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو چھت بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت میں شامل ہے، ہم ایسے کبھی تیار نہیں کر سکتے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں، اٹ از امپاسبل، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ بات ہضم ہی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وداؤٹ پلرز He constructed the sky، بغیر پلر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور نشانی کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضروریات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی انسان کے ایسنشیل نیڈز کیا ہیں، بیسک نیڈز کیا ہیں، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک لائف سٹائل کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس لائف سٹائل میں کون کون سی چیز بیسک نیڈز ہے، ایسنشیل نیڈز ہیں، اس کو پرووائڈ کیا اللہ سبحانہ وتعالی، اور ہماری ضروریات کو، ہمارے حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چھت میں بھی بہت نفع بخش چیزیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، سب کچھ پیدا کی۔ سورج سے بے شمار فوائد حاصل ہوتی ہیں، چاند سے بھی بے شمار فوائد حاصل ہوتی ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی۔ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور بلند ہے وہ آسمان کہلاتی ہے۔ آسمان کہتے کس کو ہے؟ جو ہمارے اوپر ہے، جو بھی چیز ہے۔ اور بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، بادل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش برسائی، تو اس لیے مراد بادل ہے۔ بعض علماء مفسرین کا یہ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے سے مختلف اقسام کے غلہ جات، مختلف انواع و اقسام کے پھل اور میوہ جات، کھجوریں، دیگر کھیتیاں اگائیں۔
رزقا لکم، کس لیے؟ تمہارے رزق کے طور پر، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ وداؤٹ فوڈ وی کی ناٹ سروائیو ہیئر، زمین پر زندگی گزارنا محال ہو جائے گا اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رزق کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کی، جس سے تم رزق اور خوراک حاصل کرتے ہو، اس رزق سے زندگی بسر کرنے کا سامان کرتے ہو، اور اس سے تم لذت حاصل کرتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو دیکھو، یاد رکھو، تم مخلوق میں سے کسی کو اس کی برابری کرنے والا ہمسر نہ بنانا، اس کے برابر کسی اور کو شریک نہ کرنا، ان کی عبادت نہ کرو جیسے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، معبودان باطلہ کی عبادت نہ کرو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، تو سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ رب کی بندگی کی جائے، رب کی عبادت کی جائے، رب کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے پریکٹیکلی، اور اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ سے ایسی محبت نہ کرو جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ تو تمہارے جیسے مخلوق ہیں، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کی بھی تدبیر کی جاتی ہے۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، ان کی خود ایک زندگی ہے، اور اس کی تدبیر، اس کی پلاننگ بھی اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر ان کو تم کیوں پوچھتے ہو؟ وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ایک ذرہ اٹ مینس ایٹم بولتے نا، کیمسٹری میں آپ پڑھتے ہوں گے، ایٹم کہتے ہیں، تو اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ کون؟ جو معبودان باطلہ ہے، جس کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو اس بات کو کہ تخلیق کرنے، رزق عطا کرنے، کائنات کی تدبیر کرنے، یہ جو یونیورسل سسٹم ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، یہ پورا ساری چیز کا ایڈمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کائنات کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک، کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی مثال نہیں رکھتا، وہ بے مثال ہے، اور نہ الوہیت اور کمال میں اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تم کیسے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود کی عبادت کرتے ہو، دوسرے معبود کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرو۔ یہ بڑی عجیب بات اور سب سے بڑی حماقت ہے کہ اللہ کو جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تم اس کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، اس کو پوچھتے ہو۔ یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی۔ یہ آیت کریمہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم اور اللہ کے سوا تمام جو بھی جن کی بھی عبادت کی جاتی ہیں اس کے ممانعت کو جمع کرنے والی آیت ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت کرنے سے ہمیں اس آیت میں روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وجوب کی واضح دلیل ہے، عبادت رب کی بندگی واجب ہے ہمارے اوپر، اس کی واضح دلیل اس آیت سے واضح ہوتی ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کے بطلان کے بیمان پر مشتمل ہے، باطل قرار دیتی ہے تمام عبادتوں کو، تمام معبودان باطلہ کی تردید کرتی ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے جو اس امر کو متضمن ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے، وہی رزاق ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو پھر یہ قرار کرنا چاہیے کہ عبادت میں بھی اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اس بات اور شرک کی بطلان پر واضح ترین عقلی دلیل ہے۔ یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ذات جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، میں بھلا اس رب کی بندگی نہ کروں؟ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تم رب کی عبادت کرو گے، رب کی بندگی کرو گے تو پھر تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔
جب تک تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک ایسا سبب اختیار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دور کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تو تم متقی میں شمار ہو جاؤ گے، متقی میں تمہارا شمار کیا جائے گا اور تقوی کے صفت سے آراستہ ہو جاؤ گے۔ تو جو کوئی کامل طور پر، مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کا شمار متقی میں ہوتا ہے، اور جو آدمی متقی بن جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا میں یہ اشارہ ہے کہ منافقین نے اللہ کا انکار صرف معبود کی حیثیت سے نہیں کیا، بلکہ منافقین نے رب کی حیثیت سے بھی کیا اللہ کا انکار، کیونکہ اللہ اپنی ربوبیت کی عطا سے کسی کو محروم نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ عطائے ربوبیت دنیا میں ہر ایک مخلوق کے لیے ہے، لیکن عطائے الوہیت دنیا اور آخرت دونوں جگہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو لفظ عبد ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے عبودیہ، العبودیت الاولی، عبد بمعنی مقہور، مغلوب، اس میں مومن کافر سب برابر ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اس لیے یا ایھا الناس کہا گیا، سمجھ رہے؟ تو عبد جب کہا جاتا ہے تو بندہ غلام کے معنی میں آتا ہے، فرما بردار اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس میں مومن کافر سب برابر ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن و کافر کس کے بندے ہیں؟ سب کس کے بندے ہیں جی؟ جواب ہے سورہ مریم میں، الا آتی الرحمن عبدا، اور العبودیت الثانیہ دوسری قسم عبد کی یہ ہے، غلام کا معنی، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ اب العبودیت الثانیہ جو ہے جس میں غلام کا معنی پایا جاتا ہے، عبد بالطاعۃ والاتباع، کہ وہ غلام جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور قرآن و حدیث کی اتباع کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اب عبد کے دو معنی بھی آ سکتے ہیں، ایک تو اللہ کا اطاعت و فرما بردار، مطیع و فرما بردار، اللہ کی اطاعت گزار، اور اب جب عبد کا معنی آتا ہے تو یہاں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہو جائیں گے، یعنی غیر اللہ کی اطاعت کرنے والے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ غیر اللہ کو پوجنے والے، اس کے بعد کی آیت 21-22 ہو گئی ہیں، اب 23ویں نمبر کی آیت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم قرآن کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں مبتلا ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا جس کو ہم نے نازل کیا ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک کام کرو، فاتو لے کر آ جاؤ
بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے جیسا ایک سورہ، تو لے آؤ تم ایک سورت اس جیسی. وَادْعُوا، بلا لو، تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو گے تم، یعنی تم ایک اسی کے جیسا ایک سورہ اگر نہیں لا پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو. سمجھ رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسا کر لو گے، ایک سورہ لا لو گے، اور یاد رکھو تم لا ہی نہیں سکتے، تم اس چیز پر تمہاری قدرت نہیں ہے کہ تم ایک سورہ تیار کر لو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے. فَاتَّقُوا، تو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ النار، اس آگ سے، الَّتِي، جو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جس کا ایندھن، یعنی اس آگ میں کن کو ڈالا جائے گا؟ انسان کو اور پتھر کو. اعدت للکافرین، اور وہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. وہ آیت کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو یہ جو ہے نا، یہ آیات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی الہی کی صحت کی عقلی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے، اور یہ جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں، وہ یہ وحی الہی ہے. اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ عقلی دلیل ہے. سوچنے پر مجبور کیا جائے، لاجیکلی ان سے ایک چیلنج کیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ رب کا کلام نہیں، نبی کا کلام ہے، محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹھیک ہے، محمد قبیلہ قریش سے ہیں، اور یاد رکھو محمد سے زیادہ پڑھے لکھے ادیب، فاضل، ادباء، شعراء، یہ تو تمہارے پاس موجود ہیں، جو عربک گرامر کو، عربک لینگویج کے اوپر گرپ رکھتے ہیں. ہاں، تو جب محمد اس طریقے کی بات کرتا ہے، تو محمد سے کہیں زیادہ تمہارے پاس بڑے بڑے شعراء کرام موجود ہیں، عربی دان ہیں، عربی زبان، عربی لغت پر عبور رکھنے والے باصلاحیت افراد ہیں، بڑے بڑے شعراء کرام ہیں، ادباء ہیں، فضلاء ہیں. ایک کام کرو، سارے لوگ مل کے جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو نبی ہیں یہ نبی نہیں، اور ان کی بات میں کوئی صداقت نہیں، یہ جو بول رہے ہیں اپنی طرف سے بول رہے ہیں، تو تم بھی قبیلہ قریش کے فرد ہونا. تمہارے پاس تو عربی زبان ہے، عربی لغت ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت تمہارے ادباء کرام، تمہارے ادیب، تمہارے شعراء جانتے ہیں. ایک کام کرو، اسی طریقے سے جیسا کہ کہتے ہو، نبی پر ایک بہتان اور الزام لگاتے ہو کہ نبی نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے یہ باتیں بیان کی ہیں، تو تمہارے پاس تو اس لینگویج کے اوپر تمہارے شعراء کے پاس گرپ ہے نا، تمہارے پاس بڑے بڑے ادیب ہیں نا، لٹریچر کے، عربک لٹریچر کے ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. تو ایک سورہ تو تیار کر کے لے آؤ. تم بھی قبیلہ قریش سے ہو، تم بھی عربی زبان جانتے ہو، تو یہ فصاحت، یہ بلاغت تمہیں اور زیادہ آتی ہے نا، ٹھیک ہے، ایک سورہ تیار کر کے لے آؤ. تو یہ چیلنج تھا ان کے اوپر، اور یہ عقلی دلیل تھی. لاجیکلی جو ڈیبیٹ کی جاتی ہے، چیلنج کیا جاتا ہے، اس طریقے کا ایک ڈیبیٹ تھا. تو فرمایا گیا، اے رسول کے ساتھ عناد رکھنے والے، رسول کو انکار کرنے والے، رسول کے باتوں کو جھٹلانے والے، رسول کی دعوت کو رد کرنے والے، جو رسول کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تم رسول سے عناد رکھتے ہو، اس کے دعوت کو رد کرتے ہو، اسے جھوٹا سمجھتے ہو، تو اگر تم اس وحی کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، تمہیں ڈاؤٹ ہے، تو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے نا، اپنے رسول پر نازل کی ہے جس قرآن کو، کہ آیا یہ حق ہے یا نہیں، یہ حق بات ہے یا نہیں،
یہ رب کی کتاب ہے یا نہیں، رب کا کلام ہے یا نہیں، تو یہاں ایک ایسا معاملہ موجود ہے جسے ہم تمہارے اس کے درمیان فیصلہ کن انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح بشر ہیں، انسان ہیں، کسی اور جن سے تو نہیں ہے نا، جس طریقے سے تم انسان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے جن سے، وہ بھی انسان ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے تم اسے جانتے ہو، اور وہ نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اس بات کو بھی تم جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے نبی، تو اس نے تمہارے سامنے ایک کتاب پیش کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس نے اسے خود گھڑا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے تم نے۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اپنے جن مددگار، انصار اور حمایتوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، چیلنج ہے تمہارے پاس، جن کو بھی، تمہارے پاس ادیب ہے، شعراء ہے، بڑے بڑے عربک لٹریچر کے ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، بلا لو سب کو، تمہارے لیے یہ کام بہت آسان ہے اور معمولی ہے، خاص طور پر جب کہ تم فصاحت، بلاغت، خطابت کے میدان میں شہسوار ہو، اچھے اچھے خطیب ہیں تمہارے پاس، اچھے اچھے فصحاء و بلغاء، بلیغ انداز میں خطابت کرنے والے ہیں، فصیح و بلیغ انداز میں شعر پڑھنے والے بڑے بڑے شعراء کرام ہیں تمہارے پاس، تو اس رسول کی عداوت میں بھی بہت آگے ہو نا، دشمنی کر رہے ہو رسول سے۔ اگر تم نے اس کتاب جیسے ایک صورت بھی پیش کر دی تو تم اس کتاب کو جھوٹ، بہتان کہنے میں حق بجانب ہو، اور اگر تم اس جیسی ایک بھی صورت پیش نہ کر سکے اور اسے پیش کرنے سے مکمل طور پر عاجز آ گئے تو تمہارا یہ عجز اور بے بسی، یہ لاچارگی رسول اور وحی الہی کی صداقت کی بڑی نشانی اور واضح دلیل ہوگی، یاد رکھنا، یہ تمہارے لیے چیلنج ہے۔ پھر تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، جب تم عاجز ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو چیلنج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیلنج کو تم ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی ہمیں پتا ہے، تو پھر رب کی صداقت کو مان لو، نبی کی صداقت کو جان لو اور ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اور آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، جس کی گرمی اور حرارت، ٹیمپریچر اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھروں ہوں گے، دنیاوی آگ کے مانند نہیں ہے جسے لکڑی کے ایندھن سے بھڑکایا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایندھن بولتے ہیں فیول کو، فیول کہتے ہیں نا ڈیزل، پیٹرول، کیروسین آئل، تو اس طریقے جس سے آگ کو بھڑکائی جاتی ہے، تو جہنم کو کن چیزوں سے بھڑکایا جائے گا؟ خود انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ یہ بیان کردہ آگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ رسول برحق ہیں، سچے نبی ہیں، تو اس کا انکار کرنے سے ڈرو اور اس کی اتباع کرو۔ تو یہ جو ایک چیلنج ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک ڈیبیٹ ہے، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرنے کی دعوت دینے والی آیت ہے، کمپٹیشن کیا گیا، چیلنج کیا گیا، ڈیبیٹ کیا گیا ان سے۔ تو جس سے ساری مخلوق، ساری انسانیت عاجز آ گئی، کوئی اس چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے نا، اس ڈیبیٹ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، سارے کفار و مشرکین عاجز ہو گئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کہو اگر تم جن و انس اس بات پر جمع ہو جاؤ، جن اور انس، جنات اور انسان اس بات پر جمع ہو جائے کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں، تو اس جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان اور جنات دونوں مل کر، دونوں جنس مل کر بھی ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا لیں اور سارے لوگ مل کر اس جیسے قرآن کو تیار کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ تم تو مٹی سے بنے ہوئے انسان ہو،
اور یہ کلام، یہ تو رب الارباب کے کلام کی مانند کیسے ہو سکتا ہے تمہارا کلام؟ یا ناقص اور تمام پہلوؤں سے محتاج ہستی اس کامل ہستی کے کلام جیسا کلام کیسے پیش کر سکتی، جو تمام پہلوؤں سے کمال مطلق کی اور بے پایا بے نیازی کی مالک ہے؟ یہ چیز دائرۂ امکان اور انسانی بساط سے باہر ہے۔ انسان اس کا کیپیبل نہیں ہے، اس کا ایلیجیبل نہیں ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی تیار کر دے۔ اور ہر آدمی جو کلام کی مختلف اصناف کی تھوڑی بہت بھی معرفت رکھتا، فصاحت کیا ہے، بلاغت کیا ہے، اس کی تھوڑی بہت بھی جانکاری، نالج رکھتا ہو، تو جب قرآن کا اصحاب بلاغت کے کلام سے تقابل کرے گا، کوئی بلیغ آدمی ہے، بلاغہ کی جو سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ اس کو اچھی طریقے سے آتی ہے، بلیغ ہے وہ بھی اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے گا، کرے گا اپنے علم سے اور اللہ کی آیت پر غور و فکر کرے گا، اپنی بلاغت کو سامنے رکھے گا اور قرآن کی آیت کی جو بلاغت و فصاحت ہے اس کو سامنے رکھے گا، تو بہت بڑا فرق نظر آئے گا اس کو۔ کیوں؟ اللہ کے کلام میں، رب کے کلام میں، رب کی بات میں اور غیر اللہ کی بات میں بہت فرق ہوگا۔ اللہ کے ارشاد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں مبتلا ہو قرآن کے سلسلے میں، اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے لیے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے، یہ وہ آدمی ہے جو شک میں مبتلا اور حیران پریشان ہے، جو گمراہی میں سے حق کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر وہ طلب حق میں سچا ہے تو اس کے لیے حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا اتباع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کوئی حق کا متلاشی ہے تو جب اس کو حق مل جائے، قرآن کی بات مل جائے، اللہ رسول کی بات مل جائے، تو اس کو تسلیم کرے، اس کو ایکسپٹ کرے۔ وہ آدمی جو حق کے ساتھ عناد رکھتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے اور حق کو پہچان کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے ترک کر دیتا ہے، اس کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ حق آ جانے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے اس کو معلوم ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے اس کو معلوم ہے، پھر بھی اس کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ ایمان کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ اس نے حق کو اپنی جہالت کی وجہ سے ترک نہیں کیا، بلکہ اس نے حق کو اس کے واضح ہو جانے کے بعد رد کیا۔ سمجھ رہے؟ جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، علم آ جانے کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، یہ ساری چیز کی معلومات کروانے کے بعد بھی اگر وہ رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر کبھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ مشکوک آدمی جو شک رکھتا ہے، متشکک ہے، جو شک میں مبتلا ہے قرآن کے آیتوں کے سلسلے میں، توحید، رسالت، آخرت کے سلسلے میں، اور کبھی حق تلاش کرنے کا سچا جذبہ بھی نہیں رکھتا ہے، تو حق سے گریز کرتا ہے، حق سے دور بھاگتا ہے اور تلاش حق میں کوشش نہیں کرتا، وہ اکثر و بیشتر قبول حق کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ دیکھو، قبول حق کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو قبول کرنا چاہے، جو ایکسپٹ کرنا چاہے۔ اسلام کو جو ایکسپٹ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو ہدایت کی توفیق سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف عبدیت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عبدیت آپ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اس مقام بلند تک اولین و آخرین میں سے کوئی آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے معراج کے موقع پر آپ کی عبدیت کو بیان فرمایا، فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ آدمی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا۔ تو قرآن کی تنزیل کے وقت بھی آپ کی عبدیت کو بیان فرمانا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ نہایت برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرماتے ہیں آیت میں اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کیا گیا ہے، تو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اس طرح کے بہت سارے آیات ہیں جو اہل سنت
کہ اس مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی گئی ہیں، جبکہ جو معتزلہ ہیں، یہ فرقہ معتزلہ فرقہ کہتے ہیں اس بات کے قائل نہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے اہل سنت کے اس عقیدے کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یعنی اہل الحدیث کا عقیدہ، اہل سنت الجماعت جب کہا جاتا ہے، آپ جب بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ قرآن و حدیث عربی میں جب اسٹڈی کرنا چاہیں گے نا، تو وہاں جب بھی تشریح میں اہل سنت والجماعت کی بات آ جائے، اہل سنت الجماعت کی بات آ جائے، تو اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ یہ جو انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، بر صغیر میں اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے نا، سنی جماعت، بریلی، یہ بریلی لوگ نہیں ہیں، بلکہ عربی کتابوں میں شروحات میں جو شرح ہوتی ہیں، ایکسپلینیشن کی باتیں ہوتی ہیں اسلام کے تعلق سے، وہ کتاب جب بھی آپ اسٹڈی کریں گی، وہاں اہل سنت والجماعت سے مراد اہل الحدیث ہیں، اہل توحید ہے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ بر صغیر انڈیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا بورڈ لگاتے ہیں، ایک ٹائٹل لگاتے ہیں اپنے مسجدوں کے باہر، یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ عربی کتابوں میں اور سلف صالحین کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت سے مراد اہل الحدیث ہیں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے اہل سنت الجماعت کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، اہل الحدیث کی تائید ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی ہوئی ہیں، جبکہ معتزلہ جو فرقہ ہے اس کا انکار کرتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے اہل سنت الجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جب تک جتنا گناہ انہوں نے کی تھی اس گناہ کی سزا کاٹنے کے بعد موحد ہونے کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی توحید کی وجہ سے اس کو پھر جنت میں لائے گا۔ تو اہل سنت الجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ البتہ جو خوارج ہیں، جو معتزلہ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کر دیا خلاص، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی واپس جنت میں نہیں لوٹے گا۔ تو یہ عقیدہ باطل عقیدہ، معتزلہ کا عقیدہ باطل عقیدہ، ہاں خوارج کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ تو دیکھو آج کل جو ہے نا یہ رواج بھی عام ہو گیا جی، کہ بس دھڑلے سے کوئی بھی آتا ہے اور کسی حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جو سپر سلفی کہتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی ایڈوانس سوچتے ہیں، بہت زیادہ ہی سوچ لیتے ہیں، سلف صالحین کے منہج پر نہیں سوچتے۔ تو کسی کو دیکھ لیا کہ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، فوراً فتویٰ لگا دیں گے، اسٹامپ، کہ کافر ہے۔ تو یہ تکفیری منہج جو ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی کے اوپر ہم کافر ہونے کا اسٹامپ نہیں لگا سکتے، جہنمی ہونے کا اسٹامپ ہم کسی پر نہیں لگا سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے جنت اور جہنم کا؟ تو مسلک اہل الحدیث کی جماعت جو صحابہ کے منہج پر اور سلف صالحین کے منہج پر چلتی ہے، اہل کتاب و سنت، اہل سنت الجماعت، ان کا مسلک یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، سزا کاٹنے کے بعد ذرہ برابر بھی ان کے دل میں توحید باقی ہوگی دنیا میں تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالی ضرور جنت میں ایک نہ ایک دن داخلہ دے گا۔ لیکن جو گمراہ کن فرقے ہیں جیسے معتزلہ ہیں، خوارج ہے، جو تکفیر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر کسی کو کافر کا فتویٰ دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، کبیرہ گناہ پر، تو یہ صحیح منہج نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے یہ۔ تو وہ آدمی جو گنہگار ہے اور کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ اگر موحد ہے، توحید پرست ہے، تو ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سزا کاٹنے کے بعد، سزا اس کو دینے کے بعد پھر سے اس کو جنت میں ضرور لائے گا۔ ہمیشہ کے لیے وہ خلود فی النار نہیں ہے، ہمیشگی کا جہنم نہیں ہے اس کے لیے۔ جہنم تو ہمیشہ کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے تیار کی گئی۔ تو خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ کہ کبیرہ گناہ جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ایسی بات نہیں، یہ عقیدہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کے عقیدہ آپ دیکھیں گے، خوارج اور معتزلہ جو فرقہ ہے، جو باطل فرقہ ہے، ان کے عقائد کے مطابق اگر گنہگار موحد ہے،
کے لیے جہنم میں دوام اور خلود ہوتا ہے تو یہ صرف کفار کے لیے تیار نہیں کی گئی ہوتی، یہ اس میں سارے لوگ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے یہ آیت کہ عذاب اپنے اسباب یعنی جو ریزن ہے اس کے مطابق عذاب دی جاتی ہے، تو اپنے اسباب یعنی کفر اور مختلف گناہوں کے ارتکاب سے ثابت ہوتا ہے۔ عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی نہیں دے دیتا، بلکہ جیسا عذاب ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے جس کے ریزن کے سبب، جس کے سبب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا اس کو دیتا ہے۔ تو یہاں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے حق کا انکار کرنے والو، اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک میں ہو، شک میں مبتلا ہو، تو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے قرآن کو، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ جو قرآن مجید میں اتنی صورتیں ہیں، ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر جتنے مدد کرنے والے ہیں سارے لوگوں کو بلا لو، بلا سکتے ہو بلا لو، لیکن ایک صورت تیار کر کے دکھاؤ۔ یاد رکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر ہے اے حق کے انکار کرنے والو، اگر تم ایک صورت بھی نہ بنا سکو گے نا، تیار نہیں کر سکتے، اور تم کبھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک صورت بھی تیار نہیں کر سکتے، تو اس آگ سے، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں یعنی حق کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔